الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے شرعی رہنمائی کورس کا آج پہلا لیکچر ہے۔ اس میں ہم اسلام اور علم کی اہمیت پر قرآنی آیات، احادیث مبارکہ پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سنیے۔ کچھ باتیں آپ نے پہلے سے بھی سنی ہوں گی، سیکھی ہوں گی، مگر ظاہر ہے ہر ایک نے تو نہیں سیکھی ہوئیں، اور جنہوں نے سیکھی ہیں ان کی انشاءاللہ تعالیٰ دہرائی بھی ہو جائے گی۔ تو اس طرح یہ ترتیب وار 6 لیکچرز انشاءاللہ تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ آپ کس طرح شرعی رہنمائی لے سکتے ہیں اور کس طرح دوسروں کی شرعی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ یہ ہے اصل ٹاپک۔ مطلب کہ آپ نے اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو کس سے پوچھنا ہے، اور اگر آپ نے مسئلہ بتانا ہے تو کیسے بتانا ہے اور کہاں سے بتانا ہے۔ تو اس پہ آپ کو انشاءاللہ تعالی ایک بریف جو سمری ہے، جو خلاصہ ہے، وہ بیان کیا جائے گا، اور اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور یہ جو انداز ہے، یہ جو باتیں ہیں نا، یہ عالم کورس جسے درس نظامی بھی کہتے ہیں، اس کی تکمیل کے بعد جو مفتی کورس ہوتا ہے اس میں بھی بتائی جاتی ہیں، اور اس انداز اور اس بیان کی ایک جھلک آپ کو یوں سمجھ لیں کہ انشاءاللہ تعالی اس کورس میں سیکھنے کو ملے گی۔ دنیا کے تمام ملل و ادیان میں صرف اسلام ہی وہ دین ہے جس کو یہ فخر اور شرف حاصل ہے کہ اس نے اپنے ہر ماننے والے کے لیے علم حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے۔ سب سے پہلی وحی جو رسول کل و سید الکائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی، اس کا پہلا لفظ یہی ہے، اقرا، یعنی پڑھو، یعنی علم حاصل کرو۔ پہلی وحی یہ ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا پڑھنا سکھایا، آدمی کو سکھا دیا جو نہ جانتا تھا۔ آیت کریمہ کا ایک ایک لفظ ظاہر کر رہا ہے کہ اسلام میں علم کی اہمیت کس درجہ ہے کہ ایک ہی مقام پر 2 بار علم حاصل کرنے کا حکم دیا، پھر اس احسان کا ذکر فرمایا کہ یہ اس کا کرم ہے، اس نے انسان کو علم بھی عطا فرمایا اور لکھنا بھی سکھایا۔ علم حاصل کرنے کا حکم دینے کے بعد قرآن نے دیگر جگہ علم حاصل کرنے والوں اور اہل علم کی عظمت و فضیلت بیان فرمائی۔ علم حاصل کرنے والوں اور اہل علم کی عظمت و فضیلت بیان فرمائی۔ علم حاصل کرنے والوں اور اہل علم کی عظمت و فضیلت بیان فرمائی، اور جہالت کی سخت مذمت بیان فرمائی۔ صاف صاف الفاظ میں فرما دیا کہ عالم
اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ مطلب یہ کہ ہرگز ہرگز عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ جاہل تو کندہ نا تراش ہے، اور علماء کو کتاب الہی اور انبیاء کرام علیہ السلام کا وارث بنایا گیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے منتخب اور چنیدہ بندوں کو قرآن کا وارث بنایا۔ یعنی کہ اولاً کتاب ہم نے اپنے پیارے رسول اور حبیب علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور انہیں ما کانا وما یکون کا علم عطا فرمایا، یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہوگا اس کا علم۔ پھر آپ کے بعد ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتی، ان کی وراثت تو علم الہی اور علم دین ہے، تو جو اسے پالے گا وہ علم کا بڑا حصہ پالے گا۔ ایک اور مقام پر قرآن پاک میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان والوں کو اور ان ایمان والوں کو جو تم میں سے علم دیے گئے درجوں بلند فرماتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایمان لانے کا دار و مدار بھی علم و معرفت ہی پر ہے، اور پھر ایمان لانے کے بعد مزید علم حاصل کرنا درجوں بلند ہونے کا سبب ہے۔ یہ رفعت و بلندی، یہ عظمت و فضیلت ہرگز کسی جاہل، بے علم، بے شعور کا نصیب نہیں ہو سکتی۔ ان آیات کریمہ کی تشریح میں علم کی اہمیت کے اظہار کے لیے نیز ایک مسلمان کو سچا اور پختہ مسلمان ہونے کے لیے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض عین ہے۔ دوسری جگہ فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک۔ اور فرمایا اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے چین تک جانا پڑے۔ ان تمام آیات اور احادیث سے بلا شک و شبہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نے علم حاصل کرنے کو ہر چیز پر ترجیح دی ہے، اور اسلام قطعاً یہ اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی مسلمان خود کو علم سے محروم رکھے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سا علم ہے جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض قرار دیا گیا ہے، اور جس کو حاصل کرنے کا پیدائش سے لے کر موت تک حکم دیا گیا ہے، اور اگر اس کے حصول میں چین جیسے دور دراز ملک میں جانے کی مشقت اور تکلیف بھی اٹھانا پڑے تو ضرور اٹھائے مگر علم حاصل کرے۔ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تمام علوم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، کیونکہ اول تو علوم کی تعداد ہی شمار سے باہر ہے، پھر ہر علم کی وسعت اس قدر ہے کہ اس کا احاطہ ناممکن۔ تو اگر تمام علوم کا حاصل کرنا فرض قرار دیا جائے تو یہ تکلیف ما لا یطاق ہوگی، یعنی یہ ایسا حکم ہوگا جس کا پورا کرنا انسان کی طاقت و قدرت سے باہر ہوگا، اور شریعت ہرگز ہرگز کوئی ایسا حکم نہیں دیتی جو انسان کی قوت و استطاعت سے باہر ہو، نہ ہی
اس حکم کا یہ مطلب ہے کہ علم حاصل کرو، خواہ وہ کوئی سا بھی علم ہو، کیونکہ بہت سے علم ایسے ہیں جن کا حاصل کرنا شریعت حرام یا ناجائز قرار دیتی ہے، بلکہ بعض علم ایسے ہیں جن کا حاصل کرنا کفر ہے۔ یعنی جو علوم انسان کو گمراہی کی طرف لے جائیں، فسق و فجور اور معصیت الہی میں مبتلا کریں، ان کا حاصل کرنا سخت حرام ہے، اور جو علوم انکار خدا اور کفر و الحاد وغیرہ میں مبتلا کر دیں، ان کا حاصل کرنا کفر ہے۔ تو حدیث پاک میں جس علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض قرار دیا ہے، اس سے مراد نہ کلی علوم ہیں اور نہ یہ کہ کوئی سا بھی علم حاصل کرو، تو لازمی طور سے اس علم سے وہی علم مراد ہو سکتا ہے جو انسان کو حق و صداقت کی طرف لے جائے، شرک و کفر اور ہر قسم کی گمراہی سے بچائے، اور اللہ کا فرما بردار اور اطاعت شعار بندہ بنائے، کیونکہ اسلامی تعلیمات اور بعثت و رسالت کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان اپنے خالق کو پہچانے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرے، کفر و شرک اور ہر قسم کی گمراہی و معصیت سے بچے، اپنے رب کے احکام سے واقفیت حاصل کرے تاکہ ان پر عمل کر کے اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرے، اور انسانی معاشرت کو پاک و صاف بنائے۔ اور ایسا علم سوائے علم شریعت و علم دین کے کوئی دوسرا علم نہیں ہو سکتا۔ اس تشریح سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو علم حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے وہ صرف علم دین ہے، باقی علوم فرض کا درجہ نہیں رکھتے۔ اگر وہ گمراہی کی طرف نہیں لے جاتے تو ان کا حاصل کرنا جائز ہے، جیسا کہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ علم دین حاصل کرنے والوں کی فضیلت میں بہت سی احادیث ہیں، مشتے نمونہ از خروارے، یعنی علم کی فضیلت میں احادیث بہت کثرت سے وارد ہوئی ہیں، لیکن یہاں بطور نمونہ چند احادیث پیش کی جاتی ہیں۔ یہ چند احادیث میں سے پہلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جس نے تلاش علم کی راہ اختیار کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان فرما دے گا۔ حضرت ابو دردہ کی روایت میں اس حدیث میں مزید تفصیل ہے۔ اس میں مذکورہ بالا حدیث کے ساتھ یہ بھی روایت ہے کہ ملائکہ علم حاصل کرنے والے کی رضا اور خوشی کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور عالم کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز دعائے مغفرت کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی تہہ کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائے استغفار کرتی ہیں، اور عالم کی عظمت اور علو مرتبت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے ماہ تمام کو باقی تمام ستاروں پر۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کو عابد پر اتنی ہی فضیلت ہے جتنی مجھے تمہارے کم تر درجے کے آدمی پر۔ ابو داؤد ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، العلم ثلاثۃ آیۃ محکمۃ او سنۃ قائمۃ او فریدۃ عادلۃ وما سوا ذلک فہو فضل، یعنی یہ کہ علم دین تین چیزیں ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک کی آیات محکمہ جو منسوخ نہیں ہیں۔ نمبر 2، صحیح و ثابت شدہ احادیث۔ نمبر 3، وہ احکام جو قیاس و اجتہاد سے مستنبط ہوں، اور جو ان کے علاوہ علوم ہیں وہ مد زائد ہیں، یعنی علم دین اور علم شریعت تو یہی تین علوم ہیں
رہے دیگر علوم تو ان کا حاصل کرنا اگر جائز بھی ہو وہ علم شریعت میں داخل نہیں۔ مد زائد میں شامل ہیں کہ اگر کسب معاش کے لیے کوئی علم حاصل کیا جائے اور اس کا حاصل کرنا شرعاً ممنوع نہ ہو اور وہ حاصل کیا جاتا ہے، وہ ایک مد زائد ہے۔ ان تفصیلات سے ان حضرات کی یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ میں طلب العلم سے مراد کوئی سا بھی علم حاصل کرنا ہے۔ اگر ایسا ہو تو پھر قرآن پاک کا نزول اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات یعنی ذخیرہ حدیث بے مقصد ہو کر رہ جائیں گے، کیونکہ نزول قرآن کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ بات توجہ سے سنیے گا تمام شرعی رہنمائی کورس کرنے والے، توجہ سے نزول قرآن کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی احکام اس کے بندوں تک پہنچیں، ارشادات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی تشریح و عملی تفسیر بیان کریں تاکہ امت ان کا علم حاصل کرے اور ان پر رضا الہی حاصل کرنے کے لیے عمل پیرا ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فقہ کیا ہے؟ لغت میں فقہ کے معنی ہیں کسی شے کا جاننا، پھر یہ لفظ علم الشریعہ کے ساتھ خاص ہو گیا، یعنی شریعت کا علم جاننا۔ علماء اصول کی اصطلاح میں علم فقہ کی تعریف یہ ہے کہ فقہ وہ علم ہے جس میں احکام شرعیہ فرعیہ کا علم ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ حاصل کیا جائے۔ اور فقہا کے یہاں علم فقہ کی جو تعریف بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ علم فقہ نام ہے احکام شرعیہ اور مسائل شرعیہ کا علم حاصل کر کے ان کو حفظ کر لینا۔ اور اہل حقیقت و معرفت نے علم فقہ کی تعریف ان لفظوں میں بیان فرمائی ہے کہ علم فقہ کا مطلب ہے علم احکام شریعت کو عمل میں لانا۔ بقول سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقیہ تو وہی ہے جو دنیا سے اعراض کرے اور آخرت کی طرف راغب ہو اور اپنے عیوب پر نظر رکھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو فقہ کورس ہوتا ہے یا مفتی کورس ہوتا ہے یا شرعی رہنمائی کورس ہوتا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ فقہ کی تعریف سے یہ امر واضح ہو گیا کہ فقہ کا مطلب احکام و مسائل شریعت سے واقفیت حاصل کرنا اور ان پر عمل کرنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ در حقیقت فقہ ہر مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے۔ سید الکل ختم الرسل حضور علیہ السلام کے مقاصد بعثت ہی میں اللہ عز و جل نے اس طرف اشارہ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنین پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ ان میں انہی کے نفوس میں سے ایک عظمت والا رسول مبعوث فرمایا جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، یعنی احکام الہیہ بیان کرتا ہے اور ان کا تزکیہ نفس فرماتا ہے اور ان کو کتاب یعنی قرآن پاک اور حکمت و دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم خاص سے مومنین پر یہ انعام و احسان فرمایا کہ اپنے حکام و مرضیات اور اپنی کتاب و حکمت کی تعلیم کے لیے اپنا ایک عظمت والا رسول بھیجا تاکہ وہ تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی احکام بیان فرمائے
اور ان پر عمل کرا کے تمہارے نفوس کو پاکیزہ تر بنائے۔ اور احکام الہیہ کے جاننے کا نام ہی فقہ ہے۔ یہ بات ہے اصل جو مطلب جس پہ میں آپ کو لانا چاہتا تھا، باقی ساری تمہیدی گفتگو تھی۔ احکام الہیہ کے جاننے کا نام ہی فقہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے مقصد رسالت کی وضاحت کے ساتھ آپ کی مقدس ذات کی عظمت و رفعت کو بھی بیان فرمایا، جس کا اظہار لفظ منہ سے ہوتا ہے۔ دوسری آیت میں تمام امت کو جو حکم دیا گیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ تمہیں عظمت والے رسول دیں وہ لے لو، یعنی اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے تمہیں روکیں منع فرمائیں اس سے باز رہو، یعنی اس پر عمل نہ کرو، اس سے رک جاؤ۔ اس آیت سے بھی مراد احکام الہی ہی ہیں، اور انہی کا دوسرا نام علم فقہ ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے تم اس کی تبلیغ کر دو، یعنی دوسروں تک پہنچا دو۔ اور اگر تم نے یہ نہ کیا اور پیغام الہی کو امت تک نہ پہنچایا تو تم نے کار رسالت کو انجام نہ دیا، یعنی رسالت کے کام کو انجام نہ دیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سید الکائنات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت و تشریف آوری کو احسان عظیم قرار دیا، اور احکام الہی اور کتاب و حکمت کی تعلیم اور ان پر عمل کر کے تزکیہ نفس کرنا مقصد رسالت بیان فرمایا۔ امت کو حکم دیا کہ وہ آپ کی تعلیمات کو حاصل کرے اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے باز رہے، پھر جو ان احکام الہیہ پر عمل کرے، آپ کی اتباع اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کرے، اس کے لیے فوز عظیم کی خوشخبری سنائی۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ جل وعلا اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کرے تو اس نے عظیم کامیابی حاصل کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم فقہ حاصل کیے بغیر نہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جا سکتی ہے، نہ رسول پاک علیہ السلام کی فرما برداری اور اتباع کی جا سکتی ہے، نہ حکمت حاصل ہو سکتی ہے اور نہ تزکیہ نفس۔ اس لیے علم فقہ تمام امت کے لیے ایک لازمی ضرورت ہے۔ جو اسے حاصل کرے گا وہ فائز المرام ہوگا، اور جو اس سے جاہل و نابلد رہے گا اسے اپنے ایمان کو قائم رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا بھی مشکل ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ لازمی طور پر فقہ کا علم حاصل کرے، کل نہ صحیح تو بقدر ضرورت ہی فقہ کا علم حاصل کرے تاکہ اپنے ایمان کا تحفظ تو کر سکے۔ علم فقہ کی فضیلت۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کتب فقہیہ کا مطالعہ کرنا قیام اللیل سے بہتر ہے۔ صاحب ملتقط نے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ روایت کیا ہے کہ حضرت امام محمد علیہ رحمہ فرماتے ہیں
کہ انسان کو سب سے پہلے حلال و حرام اور احکام شرعیہ و مسائل فقہیہ کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں اسے دیگر علوم کو ترجیح نہیں دینی چاہیے، صرف انہی میں انہماک مناسب ہے۔ تمام علوم میں علم فقہ ہی اپنے وسیع مفہوم کے ساتھ اشرف و اعلیٰ ہے۔ کسی صاحب ذوق نے کیا خوب کہا ہے، ترجمہ: جب کوئی ذی علم کسی علم سے عز و شرف حاصل کرنا چاہے تو صرف علم فقہ ہی کو یہ عظمت حاصل ہے کہ اس سے عز و شرف حاصل کیا جائے، کیونکہ خوشبوئیں تو ساری مہکتی ہیں لیکن مشک جیسی کوئی خوشبو نہیں، اور پرندے تو سب ہی اڑتے ہیں لیکن ہر ایک کا اڑنا باز جیسا نہیں۔ علم فقہ کی عظمت و فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی اور اس کو لفظ خیر سے تعبیر فرمایا، جو کسی شے کی مدح میں ایک جامع اور وسیع المفہوم لفظ ہے۔ فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو حکمت دی گئی اسے یقیناً خیر کثیر عطا کی گئی۔ ارباب تفسیر نے لفظ حکمت کی تفسیر فقہ سے فرمائی ہے۔ اس تفسیر کی روشنی میں علم فقہ خیر کثیر ہے، اور فقہاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر سے نوازا ہے۔ حضور شافعی یوم النشور شارع علیہ السلام فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں فقیہ بنا دیتا ہے۔ علامہ ابن نجیم الاشباح والنظائر میں فرماتے ہیں قیامت کے دن بندوں سے ہر شے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، لیکن علم نافع جو موصل الی اللہ ہو اور حسن نیت اور اخلاص عمل کے ساتھ آفات نفس سے بچنے کے لیے حاصل کیا گیا، اور اس کے بارے میں کوئی سوال نہ ہوگا کیونکہ وہ خیر محض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو اٹھائے گا، پھر علماء کو اٹھائے گا، پھر فرمائے گا اے علماء، میں نے تمہیں اپنا علم نہیں دیا مگر اس لیے کہ میں تمہیں جانتا تھا، اور میں نے تمہیں اپنا علم اس لیے نہیں دیا کہ میں تمہیں عذاب دوں، جاؤ میں نے تم سب کو بخش دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا علم و عمل خالصتاً لوجہ اللہ ہے، اور جنہوں نے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ترجمہ کنز الایمان، اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں، نرے اسی پر عقیدہ لاتے کہ مقتضی کو سمجھا اور اس پر عمل فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایسے علماء صالحین سے قیامت میں ان کے علم سے متعلق سوال اس لیے بھی نہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دعا کرنے کا حکم دیا رب زدنی علما، اے رب تو مجھے علم عظیم عطا فرما کر درجات بلند فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے اور آپ کی اتباع میں آپ کی امت سے زیادہ علم حاصل کرنے کا طالب ہے، اس لیے یہ اس کی شان کرم نہیں ہے کہ یہ حکم دینے کے بعد پھر علماء سے ان کے علم کے بارے میں سوال کرے۔ اس لیے فقہ کی مدح و ثنا اور اس کی فضیلت میں کہا گیا ہے تمام علوم کے مقابلہ میں علم فقہ ہی سب سے بہتر علم ہے، کیونکہ یہی علم تمام عظمتوں اور بلندیوں کے لیے وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ بلا شبہ ایک صاحب ورع و تقوی فقیہ ہزار عابدوں زاہدوں پر فضیلت و بلندی رکھتا ہے۔ فضل و شرف تو صرف علماء شریعت کے لیے ہی ہے، کیونکہ یہی علماء رشد و ہدایت چاہنے والوں کی ہدایت کے رہنما ہیں۔ ہر شخص کی قدر و قیمت اس کے حسن عمل سے ہے، اور جاہل و بے علم لوگ اہل علم کے دشمن ہیں۔ پس تم حصول علم میں کامیابی حاصل کرو اور جہالت سے ہمیشہ بچتے رہو، کیونکہ اہل علم حیات ابدی پاتے ہیں اور جاہل عوام بحالت زندگی بھی مردہ ہیں۔ آخری بات، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حکمت یعنی تفقہ فی الدین اہل شرف کے شرف کو بڑھاتی ہے، غلام کا درجہ بلند کرتی ہے اور اسے شاہوں کی مجلسوں میں بٹھا دیتی ہے۔ اور یہ بھی ایک مشہور مقولہ ہے لولا العلماء لہلک الامراء، اگر علماء نہ ہوتے تو امراء ہلاک ہو جاتے۔ مطلب یہ کہ امراء
جب اپنی انانیت، امارت اور حکومت کے زعم میں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اور خواہش نفس کی پیروی میں کفر و ضلالت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اس وقت علماء حق ہی انہیں اس سے روکتے ہیں اور عذاب آخرت سے انہیں بچاتے ہیں۔ آج کا لیکچر یہاں پر مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم شرعی اور فقہی اعتبار سے علم کی جو مزید تقسیم ہے اس کے بارے میں سیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس میں پھر حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ اور فقہ حنفی کے بارے میں بھی تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔